السلام علیکم ویور، آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈوائز ون۔ میں ہوں میر قاسم علی۔ تو آج آپ کے لیے ایک اہم ٹاپک ہم لائے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی شہری کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ ان چیزوں اور ایسے ٹاپک جو ہے نا ان کو پتہ ہونے چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے۔ وہ ٹاپک ہے کہ پراپرٹی جو آپ فروخت کرتے ہیں اور ٹرانسفر کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، قانونی طریقہ کار، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ان چیزوں کے بارے میں علم رکھیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی قانونی حقیقت کیا ہے اور قانونی مراحل کون کون سے آتے ہیں، تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ فیس کرنا نہ پڑے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹس کیا جائے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قانونی طریقے کے مطابق ان کو آپ تک پہنچایا جائے۔ اچھا، پاکستان میں پراپرٹی جو ہے وہ فروخت اور ٹرانسفر کرنا ایک اہم قانونی عمل ہے جس میں مختلف مراحل اور دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عمل قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مکمل تحقیق اور درست طریقہ کار کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ بڑا ضروری ہے، اگر کوئی بھی مسٹیک کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اتنی پریشانیاں اور اتنے آپ کو سادہ لفظوں میں کہتا ہوں کہ دھکے جو ہے وہ کھانے پڑ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ قانونی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں جو ہیں وہ کریں۔ اچھا، پراپرٹی کی تصدیق اور تحقیق جو ہے نا وہ پہلی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ پراپرٹی فروخت کرتے ہیں، خریدتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، اب کیا ہونا چاہیے کہ پراپرٹی کے مالکانہ حقوق، آنرشپ کی تصدیق کریں کہ کیا پراپرٹی جو ہے یہ جو بندہ ہمیں دے رہا ہے اسی کے نام پر ہے، ٹھیک ہے؟ متعلقہ ریونیو ڈپارٹمنٹ یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ریکارڈ اس کا چیک کریں۔ پراپرٹی پر کسی بھی قانونی تنازع، لٹیگیشن یا قرض کی جانچ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے دوست احباب زمین کو بینکوں کے انڈر رکھوا کر پیسے لیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جب بیچ دیتے ہیں پیسے واپس نہیں ہوتے۔ جو بندہ پراپرٹی لیتا ہے، خریدتا ہے، پھر اس کے لیے ایک نئی پریشانی جو ہے سامنے آتی ہے جو کہ اس کے لیے فیس کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اب فروخت کا معاہدہ آتا ہے۔ ایک جامع فروخت کا معاہدہ تیار کریں۔ معاہدے میں درج ذیل چیزیں جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے، ان کے قانونی پہلو دیکھنی چاہیے کہ فروخت کی قیمت کیا ہے، ادائیگی کی شرائط جو ہیں معاہدے کے اندر وہ لکھنی بڑی ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ کتنی قسطوں کے اندر، انسٹالمنٹ کے اندر ہم نے دینی ہے اور کتنی ہم دے رہے ہیں۔ پراپرٹی کی تفصیلات ہونی ضروری ہے، کون سا ہے، مطلب آپ پلاٹ کسی شہر کے اندر ہے، کون سا پلاٹ ہے، نمبر کون سا ہے، ایکڑ کون سا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ خریدار اور فروخت کنندہ کی تفصیل درج ہونی ضروری ہے۔ معاہدہ دونوں فریقین کے دستخط اور گواہوں کی تصدیق کے ساتھ نوٹری پبلک سے تصدیق کروائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا بعد میں نہ کرنا پڑے۔ اسٹیمپ ڈیوٹی اور رجسٹریشن اسٹیمپ ڈیوٹی ادا کریں جو پراپرٹی کی قیمت کے حساب سے مقرر کی جاتی ہے۔ رجسٹریشن فیس ادا کریں۔ رجسٹریشن ڈیڈ جو ہے متعلقہ سب رجسٹرار آفس میں جمع کروائیں۔ آگے آتا ہے این او سی، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز سے این او سی حاصل کریں۔ این او سی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پراپرٹی پر کوئی قانونی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ فرد کی تصدیق، فرد کی جو تصدیق ہوتی ہے وہ بڑی لازم ہوتی ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے زمین کی ملکیت کی تصدیق کے لیے فرد حاصل کریں اور دیکھیں کہ کون سا نمبر ہے، یہی پراپرٹی دے رہے ہیں جو ادھر لکھی گئی ہے، اور یہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ زمین کس کے نام رجسٹرڈ ہے۔ آگے آتا ہے ٹرانسفر ڈیڈ۔ سب رجسٹرار آفس میں ٹرانسفر ڈیڈ تیار کریں اور رجسٹر کروائیں، ٹھیک ہے؟ دونوں فریقین کو اپنی شناختی دستاویزات جس سے ان کی شناخت ہوتی ہے، کیا جس طرح سی این آئی سی ہوتا ہے اور دیگر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، پیش ہونا ضروری ہے۔ ادائیگی کا عمل بینک کے ذریعے کریں تاکہ مکمل ریکارڈ موجود ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر رواج میں نے دیکھا ہے دیہاتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ بائی ہینڈ پیسے دیتے ہیں۔ جناب، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے،
اور کورٹ جو ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہونے ضروری ہیں، چاہے آپ کا جتنا بھی نقصان ہوا اس کے ایویڈنس آپ کے پاس ہونے چاہیے، ادروائز کوئی لیگل ویلیو اس کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بینک کے ذریعے آپ ٹرانزیکشن کریں گے، ریکارڈ موجود ہوگا، فروخت کنندہ سے رسید حاصل کریں، ٹیکسز کی ادائیگی، پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس ادا کریں، خریدار ہولڈنگ ٹیکس ادا کرے گا، ٹھیک ہے، خریدار ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرے گا جو کہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ پراپرٹی کا اگر ضروری ہو تو وہ کرنا پڑتا ہے، ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پراپرٹی کا قبضہ ٹرانسفر کے بعد قبضہ خریدار کے حوالے کیا جائے، اگر تحریری قبضہ لیٹر تیار کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے اس کی وجہ سے آپ جو ہے کسی قسم کی آپ پریشانی سے بچ سکتے ہیں، آپ قانونی طور پر محفوظ رہتے ہیں۔ اب احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ کسی مشکوک یا غیر قانونی ڈیل سے بچیں، ماہر وکیل یا پراپرٹی کنسلٹنٹ کی خدمت حاصل کریں، ٹھیک ہے، تمام دستاویزات کی درستگی اور تصدیق یقینی بنائیں۔ یہ تمام مراحل مکمل ہونے کی صورت میں آپ کافی معاملات سے بچ سکتے ہیں، بعد کی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، قانونی طور پر آپ مکمل محفوظ رہتے ہیں۔ امید ہے آج کی میری اس شارٹ ویڈیو کے ذریعے آپ نے بہت کچھ سیکھا، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ اس پر عمل کریں گے تاکہ تمام مسائل سے بچ سکیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔